مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ناک پر یا ہونٹ پر بال ہوں تو عورت صاف کر سکتی، بالکل صاف کر سکتی۔ میری بیٹی بات یاد رکھو کہ جتنی چیزیں عورت کے جمال پر عیب کا ذریعہ بنے ان کا ظاہر کرنا جائز ہے، لیکن اب اگر اس کے مونچھوں پہ بال نکل آئیں تو یہ عیب ہے۔ اسی طرح اس کے چہرے پر، لبوں پر بال آ جائیں یا ہاتھوں پر یا پاؤں پر، وہ مٹا سکتی ہے، ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ جو منع ہے نا وہ ہے کہ یہ بھویں جو اللہ نے بنائی ہے اب اس کو ہم بیٹھ کے باریک کرنے کی کوشش کریں، یہ منع ہے۔ اللہ نے باریک بنائی ہے تو الحمدللہ، چوڑی ہے تو الحمدللہ، موٹی ہے تو الحمدللہ، اس کو آپ جو ہے وہ باریک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنی آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ کوئی دوسری مصنوعی پلکیں لگائیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز۔ اسی طرح بال اپنے چھوٹے ہوں تو مصنوعی بال ساتھ لگا لیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے بال ہیں لیکن تم ان کو بوائے کٹ کی شکل میں لے آتی ہو، لڑکا بنی پھرتی ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح لباس میں جینز ہے، شرٹ ہے، مردانہ لباس پہننا بھی حرام ہے۔ حضور نے لعنت بھیجی المشبہین والمشبہات من النساء، کہ جو مردوں کی مشابہت کریں یا مرد عورتوں کی کریں، اللہ کرے اور پھر لعنت۔ باقی اسلام نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ یہ تو جو آج کل کی دنیا ہے نا، وہ یورپ سے ماری ہوئی رومانس کے لیے، جی ہم رومانس کرتے ہیں، جی ہم پیار کرتے، یہ رومانس نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ رومانس بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے۔ حضور نے ایک دن بی بی عائشہ سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرو گی، یہ رومانس ہے کہ بیوی سے اظہار محبت ہو گئی۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ سفر تھا، میاں بیوی اکیلے تھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، اس سے یہ مانا نہیں کہ ریتا اپنا تم دوڑ میں شریک ہو جاؤ، یہ تو میاں بیوی کا آپس میں پیار ہے۔ اب حضور پاک اور بی بی عائشہ دوڑ رہی ہیں، اللہ کی شان ہے، حضور جیت گئے۔ 12 وقت تھا، گزر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضور کو خیال آیا، فرمایا عائشہ اب تم دوڑو گی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں دوڑوں گی۔ اب حضور لما بدن بھاری ہو گئے تھے، اب عائشہ جیت گئی۔ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، تل کا میں تل کا، ایک دفعہ میں جیت گیا، ایک دفعہ تم جیت گئی۔ مانا کیا تھا کہ بیوی کا دل خوش ہو جائے، عزت دو بیوی کو۔ حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑی خیرات وہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کے بیوی کے منہ کے اندر رکھو۔ یہ ہے رومانس، یہ ہے محبت۔ یہ نہیں کہ کانٹے اور چھڑیاں پکڑ کے دور بیٹھو، یہ تو بغض و عناد ہے کہ گلاس اپنا اپنا ہو، جی ڈسپوزیبل ہو، پینے کے بعد پھینک، پھر بیوی بھی ڈسپوزل ہو، لہٰذا آپ پھینک دیا کریں، اس کو کیوں گلے لگایا ہوا ہے زندگی کے لیے؟ استعمال ہو گئی پھینک دو۔ یہ تہذیب جو ہے نا جی، انگریز کی تہذیب جو ہے نا، جیسے اقبال علامہ اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اب دیکھیں یہ محبت ہے کہ حضور لقمہ کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے منہ میں کھلا رہے ہیں۔ تم نے لوگوں کی بیویوں کو تو کھلایا ہوگا، اپنی بیوی کو کبھی نہیں کھلایا ہوگا۔ اب یہ
دیکھیں محبت کا کمال کہ حضور اگر کوئی چیز نوش فرماتے، پانی یا دودھ بی بی عائشہ کو دیتے تو بی بی عائشہ پیتی، اور بی بی عائشہ فرماتی جس گلاس کی طرف میں نے اپنے لب رکھے تھے وہی حضور اپنے لب رکھتے۔ یہ اسلام کا رومانس ہے۔ کون کہتا ہے اسلام کہتا ہے محبت نہ کرو؟ اور اس سے بڑا کمال دیکھیں کہ بی بی صفیہ جب اسلام لائیں اور حضور نے ان کو اپنی بیوی بنا لیا، تو سفر کرنا تھا اونٹ کے لیے، تو اب اونٹ کی سواری کے لیے، اور وہ بھی پہلی رات کی دلہن ہو، بڑا ایک شرم بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، تو حضور نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، اس کا میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ نبی کے گھٹنے پہ پاؤں رکھے۔ یہ مقام ہے، الفت ہے، محبت ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ایمان سے کہیں میرے بدنی تو موت جیسے چاہتے ویسے آ جاتی۔ اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا نا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کی زندگی بڑھا دیتے ہیں۔ تو حضور نے عرض کیا یا اللہ آپ 100 سال بعد، اس کے بعد موت تو پھر ہوگی، پھر میں بس اذن اختار اللہ، میں نے اللہ کو پسند کر دیا۔ تو موت کیسے آئی؟ بی بی عائشہ کی گود میں۔ حضور سجدے میں موت نہیں آ سکتی تھی، سجدے کی حالت میں حضور چاہتے تو موت نہ آ جاتی، لیکن دنیا کو دکھلانا تھا کہ عورت کا کتنا بڑا حق ہے اور عورت کا کتنا بڑا مقام۔ آپ کا بھائی فوت ہو جائے، چاچا، نانا، دادا، سوگ کتنا ہے؟ 3 دن۔ عورت کو خامد کے لیے 4 مہینے 10 دن انتظار کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا نظام عدل ہے، نظام محبت ہے کہ صدمے سے نکلی ہے تو آہستہ آہستہ تو سنبھلنے دو۔ یہ نہیں کہ ایک دن خامد والے دوسرے دن شادی کے لیے ڈنڈے لے کے آ جاؤ کہ جی ہم تو انتظار میں تھے۔ وہ حرام ہے، وہ عدت میں ہے۔ تو اس لیے میری بیٹی اسلام نے تمہیں بڑے حقوق دیے ہیں، جو چیزیں عیب ہیں ان کو ہٹا سکتی ہو۔ اور اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اب تو دنیا اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے۔ میری بیٹی کسی اچھے سینٹر میں چلی جائے، کوئی نقلی شکلی نہ ہو، وہاں وہ لیڈر سے ایک دفعہ صاف کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی بات، جان چکی۔ اس طرح کب تک نکالتی رہو گی؟ آج کل تو بڑا آسان ہے، آج کل تو لیڈر سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔